ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم استاد محترم و حکما، آپ کے سامنے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام پہلے رحمان دواخانہ پہ تربیتی نشستیں ہوتی تھیں، اس کے بعد ہم نے 2019 میں پہلا سیمینار اور 2020 میں دوسرا سیمینار کیا۔ متعدد حکماء الحمدللہ 300 پونے 300 کے قریب اس میں تشریف لائے، اور یہاں بھی کافی تعداد جو تھی وہ ہوتی تھی۔ گیا اور کیا کرنا ہے پھر، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو شوق ہے تو آپ سیکھیں گے، اگر شوق نہیں تو نہیں سیکھ سکتے۔ ایک ہی کالج میں ایک ہی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، فرسٹ پوزیشن کس کی آتی ہے اور فیل کتنے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو شوق نہیں ہوتا۔ آپ شوق سے آتے ہیں نا، اتنا سفر کرتے ہیں، سیمینار کے علاوہ بھی آتے جاتے ہیں۔ ایک حکیم صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا یار آپ آتے نہیں۔ وہ ہم شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں تو شاہ صاحب ادھر ٹائم نہیں دیتے، وہ مریضوں کو چیک کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے مطلب چھوڑ کر پھر آپ کے لیے جو 3-4 گھنٹے مطلب پہ آپ بیٹھتے ہیں وہ حکیم صاحب کو وقف کر دیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی علمی بات ہے، آپ کا کوئی سوال ہے، وہ جواب نہ دے پھر آپ گلہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اتنی دور سے آتے ہیں، کافی حکم آئے، یہ عبد الکریم صاحب بھی آتے ہیں، تو جب بھی مطلب بھی آتے ہیں جس کا جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو جواب نہ دیا جائے، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ شوق کس کو ہے۔ ان لوگوں کو ہم نے کرنا بھی کیا ہے جن کو شوق نہیں ہے، جو سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ زبردستی تو کسی کے گل میں میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز جو ہے پہنائی جاتی ہے۔ میں نے بہت سارے حکامات دیکھے ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں۔ وہ اس کی جو اپنی میراث ہوتی ہے کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک بس یہی ہے کہ نسخہ مل جائے، بس علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 6 نبضیں کل امراض جو کتاب ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس میں امور طبیہ بھی ہے، اسباب ممرضہ بھی ہیں، تحریک تسکین تحلیل بھی ہے۔ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں جی آپ نے تو صابر صاحب کا نام ہی چھوڑ دیا۔ بھی تحریک تسکین تحلیل صابر صاحب نے متعارف کرائی، اور ہمارا ہر کام جو ہے تحریک تسکین تحلیل پہ ہے۔ بلکہ میں تو اگر یہ بات کہوں تو اس میں مبالغہ نہ ہوگا کہ اگر تحریک تسکین تحلیل پہ سب سے پہلے علاج معالجہ کرنا شروع ہوا تو وہ رحمان دواخانے پہ ہوا، اور آج ماشاءاللہ ان کے جو مخلص شاگرد ہیں وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، اور تسکین تحلیل کے مطابق علاج جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ہم نہ ٹیسٹوں کے محتاج ہیں، ہمیں نہ ٹیسٹوں کی ضرورت ہے۔ بہت سے حکماء کہتے ہیں جی ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ یار ایک مزدور آدمی ہے، وہ اتنے ٹیسٹ کہاں سے کرائے گا؟ وہ تو بیچارے کی روٹی بھی پتہ نہیں پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ اور خاص کر یہ جو حکومت اب چل رہی ہے، بڑے بڑے جو جن کے اپنے بزنس ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں
सिर्फ सफ़ेद पोशी जो है वो बस आड़े आ गई है, वरना शायद भीख मांगने पे भी मजबूर हैं। तो उनको टेस्टों के चक्कर में लगा दें। टेस्ट करा के आपने फिर क्या करना है? फिर आपने नुस्खे के मुताबिक दवाई देनी है। इसको ये मर्ज है तो इसको ऐसा कर दें, नहीं ऐसे शिफा अभी नहीं होगी। आपने नब्ज़ देखनी है, उसके दर्जे को समझना है, उसके दर्जे के मुताबिक आपने दवाई देनी है और उसी दर्जे की आपने ग़िज़ा भी बतानी है। तो फिर जो है वो मामला आपका बेहतर होगा। आप नब्ज़ देखकर अलामत की तरफ जाएंगे तो आसानी होगी, लेकिन अलामत देखकर आप इलाज करेंगे तो खातर खा फायदा नहीं होगा। जिस्म के जो हिस्सों की एक तकसीम है उसमें भी आप नुकसान उठा जाएंगे। सबसे मुकद्दम जो है वो नब्ज़ है। अगर इससे बेहतर कोई तरीका है तो हम सीखने के लिए तैयार हैं। कोई सिखाने वाला तो हो। बातें तो बहुत सुनते हैं जी, हम चेहरा देखकर बता देते हैं, रंग देखकर बता देते हैं, आंखें देखकर बता देते हैं, लेकिन ये सब कहानियां हैं, इसका हकीकत से कोई तो अलग नहीं। कुछ लोगों ने किताबें बनाई हुई हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी, वही नब्ज़ क्या है, बस एक बीमारी देखो और उसका वो नुस्खा है। इसमें बहुत बेहतरीन किताब है, लेकिन ये सब बातें हैं। पूरी दुनिया में जितने अमराज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक मौरज़ वजूद में आए और जितने आने हैं, असल में मर्ज 6 ही हैं, 6 ही सिस्टम हैं और 6 ही मर्ज हैं, बाकी अलामात हैं। जरासीमा की बात कर लें, जितने भी जरासीम होंगे वो भी इन्हीं बीमारियों के मतहत होंगे, इन्हीं 6 सिस्टम में उनका इलाज होगा। चाहे गुर्दे में पथरी है, अब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे मशवरा दें ताकि मैं उसके सवाल का जवाब उसको दूं, मैं तो नहीं दे सका फिर उसको। अब ऐसे लोगों को मैं क्या बताऊं, क्या जवाब दूं उनका? फिर कहेंगे लो जी शाह साहब को फोन करते हैं, वो कोई मशवरा नहीं देते हैं। वो बता तो रहे, वो सीखा हुआ है। वो कहता है उंगली पे नब्ज़ है, 5 नंबर उसकी जनाब वो तहरीक चल रही है और उसके गुर्दे में पथरी है। उनसे आप सीख लें कि ये आपने कैसे मैनेज किया है सारा कुछ इकट्ठा। यानी ये जो मामला है ना, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए फिर बंद कर दिए। क्यों कर दिए? कि उसमें यही फिर वैसे भाई फलां मर्ज को क्या देना है, फलां को देना। हमारे तो पे 6 नब्ज़े कुल मराज पे पानी पड़ गया, मजबूरन हमको बंद करने पड़े। यहां तो बात होगी तो 6 नब्ज़े कुल मराज की होगी, या फिर 6 नब्ज़े 6 असबाग की होगी, ना 7वीं बात होगी ना 8वीं बात होगी। मर्द चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। अभी एक ने कमेंट किया, किसी ने कोई पोस्ट डाल दी हमारे मतलब उस्ताद मुहतरम के मतलब, तो उसने बहुत सारे हुक्मा के मतलब ना गलत बातें कहने शुरू कर दी। फिर एक और थे, गालबन अवैस साहब थे KPK के, उनके वालिद साहब का इलाज हुआ था फालज का। उन्होंने फिर कमेंट किया, उन्होंने कहा मेरे वालिद साहब का इलाज किया शाह साहब ने, फालज हुआ था उनको, मैं लेके जाता था, वो इधर आते भी रहे हैं। आजकल पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, पिछले सबको भी नहीं आए। तो 6 नब्ज़े कुल अमराज जो है ये ना तो मामूली किताब है और ना ही बस किताब है, ऐसी किताब नहीं है। तिब का हर पहलू उसमें मौजूद है, लेकिन जो अगर आपने फिलासफर बनना है तो उसमें यह मदद नहीं करेगा। वो उस्ताद मोहतरम एक लतीफा सुनाते हैं
کہ ایک جگہ نا ایک کولو لگا ہوا تھا، تو اس کولو پہ وہ جو بیل ہے نا اس کے وہ آنکھیں انہوں نے بند کی ہوتی ہیں اور وہ چل رہا ہے، اس کے گلے میں ایک ٹلی ہے، ٹن ٹن کی آواز آ رہی ہے. تو ایک فلاسفر دیکھتا ہے، کہتا ہے یار یہ جو کولو والا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی چائے پینے چلا جاتا ہے، کبھی کھانا کھانے چلا جاتا ہے، یہ چل رہا ہے. اس کو بولتا ہے یار ادھر آؤ نا ذرا، یہ تم کیا کرتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. اگر یہ کھڑا ہو جائے، کہتا ہے یار میں نے اس کے گلے میں گھنٹی باندھی ہوئی ہے تو اس کی آواز آ رہی ہے، جب کھڑا ہوگا مجھے پتا چل جاتا ہے. کہتا ہے اگر وہ کھڑا ہو کر ایسے ایسے ہلانا شروع کر دے تو پھر؟ کہتا ہے یہ آپ کی طرح فلاسفر نہیں ہے. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو اپنی پہلی تختیاں آپ نے اریز کرنی ہے، خالی کرنی ہے، ان کو مٹانا ہوگا. آج ذرا انگلش کا لفظ زیادہ زمانہ ہے اس لیے لفظ اریز بول رہا ہوں. ڈیلیٹ کرنا ہوگا سب کچھ، پھر آپ کی میموری میں نئی چیزیں آئیں گی. تو اگر آپ وہی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لے، شاہ صاحب نے یہ کہا ہے، ابھی فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، تو میں کدھر جاؤں؟ یہ جی فلاں چیز کا کیا مزاج ہے؟ بھئی وہ مزاج بھی آپ کو 6 نبض کل مراد میں ملے گا، آپ اس میں دیکھ لیں. دور رہ کر کچھ نہیں ہوگا. مجھے اپنے ایک بھائی کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے استاد محترم کو 24 منٹ فون کیا اور ایک بات کی سمجھ نہ لگی، اور جب میں سامنے آیا تو 1 منٹ سے بھی پہلے مجھے سمجھ لگ گئی. علماء کے فون آتے ہیں، جی ہم سیکھنا چاہتے ہیں، بھئی آ جاؤ. جی ہم آ نہیں سکتے. اچھا ایک اور بہت افسوس ہوتا ہے، پہلے ہمارے پروگرام بھی جمعے کو ہوتے تھے. علماء کا شکوہ تھا جی ہم نے جمعہ پڑھانا ہوتا ہے. ہم نے اتوار کو شروع کیے. یہاں کتنے عالم آپ نے دیکھے؟ کوئی نہیں آیا، ماں سوائے 2-3 کے. اس کے بعد پھر ہم نے مغرب کے بعد بھی شروع کیا، پھر بھی گلاج تھا، شکوہ تھا کہ ہم کیا کریں، رات ہو جاتی ہے، پھر ہم کہاں جائیں گے. تو بھی ہر آدمی کے مزاج کے مطابق تو ہم نہیں چل سکتے. شادیاں ہوتی ہیں، علماء کے اپنے بیٹوں کو بھی شادیاں ہوتی ہیں، جمعے کا دن وہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ تو اٹینڈ کریں گے. اور سب کو پتا ہے، کسی کو بھی ایسا نہیں ہے کہ پتا نہ ہو کہ ہر مہینے کا دوسرا جمعہ جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. تو اس کے باوجود جو ہے وہ گلے شکوے. کچھ دوست ہیں فون کرتے ہیں، استاد ہمیں تو پتا نہیں ہے. اچھا جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیے، دوسرے پروگرام کی بات ہے، شاہ صاحب کے قریب ہی ایک حکیم صاحب ہیں، ہومیو ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے شکوہ کیا جی مجھے اطلاع نہیں دی. اس کے بعد میں نے فون کیا ہے، ہر مہینے ان کو فون کیا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی پہنچیں گے، لیکن وہ پہنچے نہیں ہیں. اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ آپ اس میں مشورہ دیں، ہم انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے، تاکہ یہ ہمارا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رہے، اور آپ جیسے جو طب سے محبت کرنے والے، الفت کرنے والے جو ہیں ہمارے قریب آتے رہیں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں طب کا بول بالا ہو. میں نے عمرے میں یہ خاص دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں طب کا علم گہرائی تک نصیب فرما، اور اس طب کا بول بالا پوری دنیا، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کا بول بالا کر دے. اور مجھے یقین ہے میرے اللہ نے وہ میری دعا سنی بھی ہے اور قبول بھی کی ہے. اس کے لیے وقت درکار ہے، آپ دوستوں کی محنت کی ضرورت ہے. وما علینا الا البلاغ.